الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گمراہ تمہیں شیطان سے بدتر نہ ملے گا. گمراہ تمہیں شیطان سے بدتر نہ ملے گا. ہادی تمہیں قرآن سے بہتر نہ ملے گا. ہادی تمہیں قرآن سے بہتر نہ ملے گا. اور کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، اور کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں اور یہاں قرآن سینوں میں ملے گا. معزز علماء کرام اور بڑے اکابر، خصوصاً مفتی مستقیم صاحب، استاد حدیث خادم الاسلام ہاپوڑ، اور مفتی راشد صاحب، اور اسی طرح سے دیگر علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرمائیں. اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں اور معصوم بچوں، سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو صحیح کریں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. ہم سب یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سننے کے لیے آئے ہیں، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، وہاں ایسی مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور سکینہ نازل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے. تو الحمدللہ آپ سبھی اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے. دعا کیجیے کہ اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے. ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا یہ جلسہ جو منعقد کیا گیا ہے، اس کی نسبت قرآن کریم سے جڑی ہوئی ہے، اور قرآن کریم وہ مقدس کتاب، وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی تعریف اور جس کے مقام، جس کا رتبہ اور جس کی حفاظت کے تذکرے خود باری تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمائے ہیں. جیسا کہ کچھ باتیں ہمارے ناظم صاحب حضرت مولانا محمد قاسم سید صاحب مظاہری نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. میرے بھائیوں، قرآن کریم سچی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے
نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور باطل نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. یعنی باطل کتنی ہی کوشش کر لے قرآن کریم کے اندر تبدیلی کرنے کی یا کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے کی، باطل نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے رب کا فرمان ہے، اعلان ہے، اور میرا اور آپ کا یقین ہے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ سچ ہے، برحق ہے، اور اللہ رب العزت کا وعدہ کبھی بھی جو ہے اللہ اپنے وعدے سے یعنی وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو ہم سب کا یہ یقین ہونا چاہیے. میرے بھائی قرآن کریم کے اندر تغیر کرنے کی، تبدیلی کرنے کی شروع سے کوششیں کی جاتی رہی ہیں اور طرح طرح کی سازشیں کی جاتی رہی ہیں، لیکن کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے سنا ہوگا امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہ خلق قرآن کا مسئلہ ان کے وقت میں پیش آیا. ہم سب کا یقین ہے کہ قرآن کریم یہ مخلوق نہیں ہے، لیکن جو معتزلہ تھے ان کا ماننا یہ تھا کہ قرآن کریم مخلوق ہے، اور ہم سب کا ماننا یہ ہے، یقین ہے، ہم سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت، اللہ کا علم ہے، یہ فانی ہونے والا نہیں ہے. اگر ہم قرآن کو مخلوق مانتے ہیں تو فانی ہونا لازم آئے گا، ختم ہونا لازم آئے گا. اور قرآن کریم وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جس طرح سے رب کی ذات باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی، اسی طرح سے قرآن کریم شروع سے باقی ہے
میرے بھائیوں، امام احمد بن حنبل بھی اللہ کے ولی تھے، یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ صبح کوئی اطلاع ملتی ہے، خبر ملتی ہے کہ جو بادشاہ ہے خلیفہ مامون، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ کے ولی سے جو ٹکراتا ہے اس کا حشر یہی ہوتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہوا ساتھ ساتھ کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، لیکن دوسرا جو خلیفہ بنا معتصم باللہ، وہ اس سے بھی زیادہ سخت تھا، اور جو ہے اس نے اور زیادہ سختی کر دی۔ امام احمد بن حنبل کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور امام احمد بن حنبل جیل کے اندر کئی سال رہے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ 18 مہینے رہے، کسی نے لکھا کہ 23 مہینے رہے۔ میرے بھائیوں، ان کو سزائیں دی جاتی رہی، تکلیف دی جاتی رہی، پریشان کیا جاتا رہا۔ کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ آخر ایک دن آتا ہے کہ جو یہ بادشاہ تھا، دوسرا بادشاہ امام احمد بن حنبل کو بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ بھائی تم بوڑھے آدمی ہو، بزرگ آدمی ہو، 60 سال کی تمہاری عمر ہو چکی ہے، تم کیوں ہم سے ٹکرا رہے ہو اور جو اقرار نہیں کرتے ہو اس بات کا کہ قرآن کریم جو ہے مخلوق ہے؟ مان لو میری بات، فائدے میں رہو۔ لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ آپ مجھے دلیل دیجئے کہ قرآن کریم مخلوق ہے، دلیل پیش کیجئے۔ تو جو اس کے یعنی جو معتزلہ کے گروپ کے آدمی ہوتے ہیں، ان میں نے بتایا ادھر احمد ابن داؤد ہے اور ادھر احمد ابن حنبل ہے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مناظرہ 3 دن تک ہوتا ہے، 3 دن تک مناظرہ ہوتا رہتا ہے، ادھر سے وہ دلائل دیتے ہیں، لیکن امام احمد ابن حنبل ان تمام کو خاموش کر دیتے ہیں، کوئی صحیح طرح سے دلیل نہیں دے پاتا ہے۔ آخر کار تیسرے دن جو احمد ابن داؤد
جواب ملتا ہے کہ احمد بن حنبل سمجھ کر پڑھ یا بغیر سمجھے پڑھ، قرآن کریم پڑھو تو صحیح، تلاوت کر تو صحیح۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم یہ مقدس کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، اور صحابہ کرام سے قرآن کریم کی نسبت جڑی ہوئی ہے۔ جو بھی صحابی اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے ان کو سب سے پہلے قرآن کریم سکھایا جاتا تھا۔ قرآن کریم وہ سیکھتے تھے، پڑھتے تھے، اور قرآن کریم کو جب وہ پڑھتے تھے بڑی محبت کے ساتھ پڑھتے تھے، بڑی دللگی کے ساتھ پڑھتے تھے، بڑی دیوانگی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ صحابی ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے ہیں، جو اس امت کا فرعون تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم جو پڑھتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے، ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور تلاوت کرتے کرتے اس قرآن کریم کو کبھی بوسہ دیتے، کبھی آنکھوں سے لگا کے، کبھی سینے سے لگا کے، اور قرآن کریم پڑھتے رہتے تھے۔ اور یہ ایک صحابی کا واقعہ نہیں ہے، تمام صحابہ کرام کی یہی حالت تھی۔ حضرت اسید بن حضیر کے بارے میں آتا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ رات کو جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اپنے گھر کے اندر، وہ جو قرآن کریم کو زور سے پڑھا کرتے تھے تو ان کا گھوڑا بگڑ جایا کرتا تھا، برابر میں ان کا بچہ سو رہا تھا، یہ ہے نانی بچہ۔ ان کے دل میں یہ ڈر ہونے لگا کہ اگر میں زور سے قرآن کریم پڑھوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو گھوڑا ہے یہ میرے بچے کو نقصان پہنچا دے، اس لیے وہ قرآن آہستہ پڑھنے لگے۔ لیکن پھر قرآن کریم زور سے پڑھنے لگے، پھر وہی صورت پیش آئی، پھر انہوں نے آہستہ پڑھنا شروع کر دیا، پھر قرآن زور سے پڑھنے لگے۔ یہ حالت چلتی رہی، یہ کیفیت بار بار رہی۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک وقت آیا کہ جب انہوں نے اپنی نماز کو پوری کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس وقت اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں تو ایک چیز سائبان کی طرح، سائے کی طرح ان کے سر کے اوپر ہے، جس کے اندر روشنی سی نظر آ رہی ہے۔ وہ جب قریب جاتے ہیں تو وہ روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ یہ صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ نقل کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ اسے وہ جو روشنی سی نظر آ رہی تھی وہ فرشتے تھے جو تمہارے کلام کو سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر تم صبح تک تلاوت کرتے رہتے تو خدا کی قسم آج مدینے والے بھی فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم سے صحابہ کرام کی محبت اور شوق بے حد درجے کا تھا، اتنا پسند تھا قرآن کریم خود اللہ رب العزت کو کہ اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، پیارے آقا سے کہہ رہے ہیں کہ نبی تم جو ہو ان صحابی کا قرآن سنو، حضرت ابی بن کعب سے جا کر قرآن کریم سنو۔ حضرت ابی بن کعب سے کہتے ہیں تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا میرا نام لے کر باری تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے آپ قرآن کریم سنیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہاں ابی بن کعب، تمہارا نام لے کر باری تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تم سے قرآن کریم سنوں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابی بن کعب جو ہیں رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صحابی سے بھی قرآن کریم سنا کرتے تھے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہم قرآن کریم کو نہ پڑھتے ہیں، نہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نہ قرآن کریم سے محبت ہے اور نہ ہی قرآن کریم سے دلچسپی ہے۔ آج ہم نے قرآن کو بالکل ایک طرف رکھ دیا ہے، قرآن سے نہ ہمارا واسطہ ہے نہ تعلق ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔
کے لیے بیان کر رہا ہوں تو آپ توجہ دیں، دھیان دیں کہ میں صرف آپ کو یہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے 5 بنیادی حقوق، جتنے حقوق ہیں بھائی 5 بنیادی حقوق ہیں، جس طرح سے ایک دوسرے کا ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے، ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں، جیسے شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، ہر ایک کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح سے میرے بھائیوں قرآن کریم کے بھی حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم سب کو قرآن پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ نے اس کے اندر جو بھی احکامات بیان کیے ہیں وہ بالکل سچ ہے، برحق ہے، اس کے اندر نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو خوب پڑھنا چاہیے، اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، قواعد کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے سیّنوا قرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، کہ تم قرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں کے ساتھ۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مدارس کے اندر قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس مدرسے میں حافظ قرآن ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ بڑی محنت کی گئی ہے، رات دن ایک کر کے ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا گیا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا گیا ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور سمجھ کر بھی پڑھنا ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ہم سب کو قرآن کریم پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر آدمی قرآن اچھی طرح سے پڑھنے والا ہے لیکن سمجھ بھی رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہم سب کو قرآن کریم کی اشاعت کرنی چاہیے، ہمیں اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو، ہر چیز کو قرآن کی اشاعت میں لگانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، میں نے جو قرآن کریم کے 5 حقوق بیان کیے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔